الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 111 تا 114 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 111 تا 114 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ یوم تأتی، اس دن آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادل، جھگڑا کرے گا، عن نفسها، اپنے نفس کے بارے میں، وتوفى، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، وہ کچھ جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہ کیا جائے گا. وضرب اللہ، اور اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال، قریۃ، ایک بستی کی، کانت آمنہ، امن والی تھی، مطمئنہ، اطمینان والی تھی، یأتیہا، آتا تھا اس بستی کے پاس، رزقها، اس کا رزق، رغداً، کشادہ، من کل مکان،
جگہ سے فکفرت سو کفر کیا بستی والوں نے بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ سو اللہ نے اس بستی کو چکھایا لباس الجوع بھوک کا لباس والخوف اور خوف کا لباس بما كانوا يصنعون بسبب اس کے کہ جو یہ لوگ کام کیا کرتے تھے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول منہم انہی میں سے فَكَذَّبُوهُ سو اس رسول کو انہوں نے جھٹلایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ سو پکڑا ان کو عذاب نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے فَقُلُوا سو کھاؤ تم مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلالا حلال طیبا پاکیزہ واشکروا اور شکر ادا کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا ان کنتم اگر تم لوگ ایاہ اسی کی خالص تعبدون عبادت کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں ایک آیت کریمہ کے بارے میں آیا بیان فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ لا جرم ضرور بضرور انہم فی الآخرہ بے شک یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون خسارے میں پڑنے والے نقصان اٹھانے والے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ نے اسی آخرت کا بیان فرمایا جس آخرت کا کل ذکر فرمایا۔ بیان کیا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ساری کائنات کے لوگ اللہ کی عدالت میں، سچی عدالت میں، حق عدالت میں جمع ہوں گے۔ مسلم کافر اپنے پرائے ظالم مظلوم سچے جھوٹے سب کے سب لوگ امیر غریب طاقتور کمزور حسین بدصورت سب کے سب لوگ اللہ کی سچی عدالت میں جمع ہوں گے۔ تو اس دن نفس ہر نفس اپنی ذات کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اللہ نے اس کے اعمال میں جو کچھ لکھا، حق لکھا، سچ لکھا، کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس وقت جب اعمال پیش ہوں گے، کچھ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں یہ برابر ہوں گے، اور جب یہ برابر ہوں گی، مثلا ایک شخص کے اعمال میں 50 نیکیاں ہیں اور 50 برائیاں ہیں، اب اللہ اس سے فرمائیں گے کہ ایک نیکی لے کر آ جا، تیری مغفرت کر دی جائے، تجھے معاف
تو یہ شخص اب جائے گا اپنے سجنوں کے پاس، اپنے یاروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے خاندان کے پاس، اپنی برادری کے پاس، اپنے والد کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، سارے کے سارے لوگوں کے پاس یہ جائے گا ایک نیکی کی لینے کے لیے۔ کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور اس وقت جس اللہ نے اس کا ذکر کچھ اس انداز میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا آدمی اپنے بھائی کے پاس، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کے پاس اور اپنی اولاد کے پاس۔ لیکن کوئی بھی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ماں کے پاس آئے گا، ماں سے کہے گا کہ اماں جان تو مجھے پہچانتی ہے؟ ماں کہے گی ہاں میں تجھے پہچانتی ہوں۔ اور پھر وہ کہے گی ہاں میں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا، پھر وہ کہے گی میں نے تجھے پھر جنم دیا، پھر میں نے تجھے دودھ پلایا۔ ماں اس طرح اپنا بیٹے کے بارے میں تعارف کرائے گی۔ پھر وہ بیٹا کہے گا کہ ماں جب تو مجھے جانتی ہے تو مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں انکار کر دے گی اور جا، اگر تجھے ایک نیکی دے دوں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ ماں نے آگے سے جواب دے گی۔ جو ماں اس کو اس کے رونا، اس کے نیند کو حرام کر دیتا تھا، آج وہی ماں ایک نیکی دینے کے لیے اس کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو وہ جو اس نے کیا، اور ظلم نہ کیا جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کوئی برائی نہ کی اور وہ ڈال دی جائے، یا برائی جتنی جو اس سے زیادہ ڈال دی جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی، ظلم نہ ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے آگے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے بیان کی مثال بستی کی، کانت آمنہ، جو امن میں رہنے والی تھی، مطمئنہ، اطمینان سے رہنے والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا، آتا تھا اس میں رزق کشادہ، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ یہ بستی کون سی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد ہر بستی ہے، ہر زمانے کی ہر بستی ہے، جس میں کہ اللہ نے خوب نعمتوں کی برسات کی ہوئی ہے، پھل پھول فصلیں، کھیتی باڑی، غلہ اناج، ہر چیز کی فراوانی جس بستی میں ہے، وہ ہر بستی اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس بستی سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے اس بنجر زمین، پہاڑ، ریگستان، یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے اس جگہ دنیا بھر کی رونقوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ دنیا بھر کے پھل اس جگہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، نعمتیں کھینچے چلی آتی ہیں، ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا، ہر کھانے پینے کی چیز آپ کو وہاں پر ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خوب فراوانیاں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ جب مکہ میں آئے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا، اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ایذائیں دینے والے بھی بہت سارے لوگ تھے. میرے نبی نے اللہ پاک اور یہ حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا کرتے تو ابو جہل اور ابو لہب یہ اسی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا العیاذ باللہ ثابت کریں گے. بات کو خاموشی کے ساتھ سنتے اور پھر جب بیان ختم ہوتا تو تنقید کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے. تو مثلا کچھ اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ان کی باریاں مقرر ہوتی. کبھی ابو جہل کھڑا ہو کر بولتا, کبھی ابو لہب کھڑا ہو کر بولتا. ایک مرتبہ کچھ اس انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, بیان فرما کر بیان ختم ہوتا تو ابو لہب کھڑا ہو جاتا اور کہتا